الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سمجھدار انسان کون ہے؟ آج جو زمانہ چل رہا ہے تو عام طور پہ اس بندے کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کمانے کا گر اچھے طریقے سے آتا ہو، دنیا جمع کرنے والا ہو۔ لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا سمجھدار ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ واقعی سمجھدار ہو، ایماندار ہو، دیندار ہو، تو ہمارے معاشرے میں اس بندے کو سمجھدار نہیں سمجھا جاتا اور اسے وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کا وہ واقعی اہل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسلامی سوچ نہیں۔ قارون بڑا بالدار تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بڑا سمجھدار بھی ہوں اور میں نے اپنی سمجھ سے، سوچ سے یہ مال جمع کیا۔ فرعون بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کو اس کی بادشاہی بھی کام نہیں آئی۔ تو اب سوال ہے کہ سمجھدار بندہ کون ہے؟ آقائے نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار بندہ وہ ہے جو زندگی کے اندر اپنے نفس کو قید کر کے رکھتا ہے، نفس کی نہیں مانتا۔ من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قیدی بنا لیا، اپنے نفس کو قرآن اور سنت کا قیدی بنا لیا، اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کا قیدی بنا لیا، اور جس طرح قیدی کی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے جیل کی سلاخوں سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا سمجھدار بندہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قیدی بنا لیا، وعمل لما بعد الموت، اور دنیا کی اس چند روز کی زندگی میں وہ موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہا، تیاریاں کرتا رہا۔ تو یہ میرے مدنی فرما رہے ہیں کہ سمجھدار بندہ وہ ہے جس میں دو صفتیں ہیں۔ نمبر ایک، من دانا نفسہ، اپنے نفس کو اس نے قرآن و سنت کا قیدی بنا لیا کہ یہ قرآن و سنت کی حدود سے باہر اب نہیں نکل سکتا۔ اور نمبر دو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتا ہے اور ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے، موت کے بعد کے لیے کچھ کر لوں، کچھ کر لوں، کچھ کر لوں۔ عقیدے کی درستگی کی فکر بھی لگی ہے اسے، نماز، روزہ، تہجد، نوافل، تلاوت، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سمجھدار بندہ ہے۔ تو سمجھداری کی پہلی نشانی نفس کو قرآن و سنت کا قیدی بنانا۔ ہم نے نفس کی نہیں ماننی،
بلکہ نفس کو کہنا ہے کہ تو قرآن و سنت کا پابند ہے، تب جا کے بات بنے گی۔ آج المیہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ عقیدہ تو نفس کی مرضی کا، عمل نفس کی مرضی کا، شادیاں من چاہی، غمیاں نفس کی پیروکاری میں گزار رہی ہیں، صورت نفس کی پیروکاری، سیرت نفس کے پیچھے چل رہی ہیں۔ ہمیں نفس، ہماری خواہشات جو کہتی جاتی ہیں ہم وہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف ایک لکیر لگائی، اور وہ لکیر جو لگائی وہ لکیر دائرے سے باہر چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دائرہ کیا ہے اور یہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا یہ دائرہ آدم کے بیٹے کی زندگی ہے کہ آدم کا بیٹا اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی وہی زندگی ہے جو زندگی اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے مقرر کر دی ہے، ایک سانس بھی اضافی نہیں لے سکتا۔ اور یہ جو لکیر ہے جو دائرے سے باہر نکل رہی ہے، یہ آدم کے بیٹے کی خواہشات ہیں۔ اس کی خواہشات اتنی ہیں کہ زندگی میں یہ پوری نہیں کر سکے گا، مر جائے گا، خواہشات پھر بھی رہ جائیں گی۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی دو خصلتیں دن بدن جوان ہوتی ہیں، جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے لالچ اتنی جوان ہوتی جاتی ہے، اور جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے امیدیں اتنی بڑی بڑی لگانی شروع کر دیتا ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سوچیں ذرا ہم نے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ کتنا رہنا ہے؟ پتہ تو ایک دن کا بھی نہیں، ایک گھنٹے کا بھی نہیں۔ لیکن اگر جو آج کل ایک اوسط چل رہی ہے 60-70 کے درمیان کی، چلو 70 سال ہی زندگی مل گئی، 80 مل گئی، 90 مل گئی، پھر بھی جانا تو ہے نا، ادھر رہنا نہیں، جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اور بڑے بڑے مالدار، جاگیردار، سرمایہ دار فوت جب ہو جائیں، جا کے ان کے کفنوں کو چیک کیا کرو، کفن میں کہیں کوئی دولت، زمین کے کاغذات چھپا کے لے کے تو نہیں جا رہے سارے، کچھ بھی نہیں لے کے جاتے۔ آخرت میں لے کے جائیں گے تو اعمال لے کے جائیں گے، اور اعمال کی قبولیت کا مدار یہ ہے کہ نفس کو قرآن کا قیدی بنا دو۔ نفس کو قرآن کا قیدی بنائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نفس کو نبی علیہ السلام کی سنت کا قیدی بنا دو کہ ہمارا نفس قرآن و سنت کی حدود چار دیواری سے باہر نکلنے نہ پائے۔ جب نفس قرآن و سنت کی حدود سے پھلانگ کے باہر نکل گیا تو سمجھو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ میں نے جو آیات پڑھی یہاں بھی رب تعالیٰ ایک بڑا بنیادی مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ ایک کافر آیا میرے مدنی کی مجلس میں، اور اس کافر نے نبی علیہ السلام سے 5 سوال کیے۔ اس کافر کا نام تھا حارث بن عمرو۔ نبی علیہ السلام سے آ کر اس نے 5 سوال کیے۔ پہلا سوال، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال، بتائیں کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی؟ تیسرا سوال، مجھے بتائیں کہ میری بیوی کے رحم میں بچہ ہے یا بچی ہے، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کالا ہوگا یا سفید ہوگا؟ چوتھا سوال، مجھے بتائیں کل کیا ہوگا، کل کی خبر مجھے دیں، میں کل کیا کروں گا؟
اور پانچویں بات، مجھے یہ تو پتہ ہے میں کہاں پیدا ہوا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں مجھے موت کہاں آئے گی۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو مجھے بتائیں میری موت کہاں آئے گی۔ اس کافر نے میرے مدنی سے 5 سوال کیے۔ اس کافر کے سوالات کا مقصد کیا تھا؟ اس کا خیال تھا کہ نبی وہ ہو سکتا ہے جو غیب دان ہو، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 سوالات کیے، چونکہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو غیب دان ہو، غیب کی خبریں دینے والا ہو، غیب کے حالات جاننے والا ہو۔ اور میرے ان الفاظ کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ ایک علم ہے اور ایک علم غیب ہے، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے علم دیا علماء کو، اللہ نے علم دیا اولیاء کو، اللہ نے علم دیا انبیاء کو، اور ہمارے نبی کو اللہ نے سارے نبیوں سے زیادہ علم دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ علم ہے، علم غیب نہیں۔ علم غیب خاصہ ہے تو صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ ہی کا۔ اس کافر کے ہی جو 5 سوال تھے، بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال غیب کے بارے میں تھا۔ بتاؤ بارش کب ہوگی؟ یہ سوال غیب کے بارے میں تھا۔ بتاؤ میری بیوی کے رحم میں کیا ہے؟ یہ سوال غیب کے بارے میں تھا۔ کل کیا ہوگا؟ غیب کے بارے میں تھا۔ مجھے موت کہاں آئے گی؟ غیب کے بارے میں۔ اور قرآن نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ اللہ نے جتنا علم سارے نبیوں کو دیا، ان سے بڑھ کے علم اللہ نے میرے مدنی کو دیا، لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں۔ علم غیب والی صفت وہ صرف اور صرف میرے رب کی صفت ہے۔ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، ووٹ نہیں مانگتے، نوٹ نہیں مانگتے، کچھ طمع نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ قرآن کی طرف، سچے نبی کی سنت کی طرف آؤ، اس پہ زندگی گزارو، آخرت بن جائے گی۔ یہ سورۃ الانعام ہے، نکالیے ذرا آپ سارے، آیت نمبر 50 ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، پارہ نمبر 7۔ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ قل، اے میرے پیغمبر اعلان کر، اے والضحیٰ کے چہرے والے اعلان کر، اے واللیل کی زلفوں والے اعلان کر، ورفعنا لک ذکرک کی شان والے اعلان کر۔ اعلان کروانے والا میرا اللہ، اعلان کرنے والا امنا کا لال، ایران کو پھیلانے والا رب کا قرآن۔ کل میرا پیغمبر اعلان کر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور لوگوں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کفار نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے تھے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس سونا ہوتا، چاندی ہوتا، باغات ہوتے، مال و دولت ہوتا، لیکن آپ کے گھر میں تو 2 مہینے تک چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو جواب دے، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا یہ دعویٰ تو نہیں کہ میں اللہ کا شریک ہوں۔
اس لیے میرا پیغمبر اعلان کر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ ہر چیز کے خزانوں کا مالک بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی۔ تقسیم کرنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ دوسرا اعلان، قرآن دیکھو، قرآن دیکھو، اللہ نے فرمایا میرا نبی دوسرا اعلان کر، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہو سارے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہیں جانتا میں محمد غیب، میرے پاس علم تو بہت ہے، اللہ نے سارے نبیوں سے بڑھ کے علم مجھے دیا، لیکن وہ علم ہے جو حاصل ہوتا ہے سبب سے، اور غیب وہ ہے جو اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں محمد غیب کوئی نہیں جانتا۔ خیال کرو، بڑی سادی سی دلیلیں دینے کا میں عادی ہوں، میں مشکل بات نہیں کیا کرتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ گئی، نبی علیہ السلام کئی دن پریشان رہے یا نہیں رہے؟ صحابہ سے مشورے کیے، پھر اما عائشہ کو بلایا اور فرمایا عائشہ اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اگر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو پریشان ہونے کی ضرورت اما عائشہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ دوسرا حوالہ بھی یاد کر، حضرت زید بن حارثہ سورہ احزاب میں واقعہ ہے، حضرت زید بن حارثہ کے لیے بی بی زینب کا رشتہ مانگنے والے نبی علیہ السلام، نکاح کروانے والے نبی علیہ السلام، لیکن وہ رشتہ توڑ نہ چڑھا، طلاق ہو گئی۔ اگر نبی علیہ السلام غیب دان ہوتے، پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ رشتہ توڑ چڑھنا کوئی نہیں، تو نبی علیہ السلام یہ رشتہ کبھی بھی نہ کرواتے۔ اس لیے اس کافر نے یہ 5 سوال جو کیے، میرے مدنی نے فرمایا انتظار کر، میرا اللہ جواب دے گا، میں تجھے جواب دے دوں گا۔ اللہ نے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت اتار کے اس کافر کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اللہ نے فرمایا کل، میرا پیغمبر اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی جاننے والی ذات ہے، تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ ایک دن حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، جبرائیل امین انسانی لبادے میں آ گئے، انسانی شکل و صورت میں جبرائیل آ گیا، آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، اور جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے، مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دی جائے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ جب تو اللہ کی عبادت کرنے لگے تو تیرا عقیدہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ دیکھ کے اس کی تعریفیں کر رہا ہوں. آج تیری میری نمازوں میں وہ رنگ نہیں ہے نا. کیوں؟ اللہ سے وہ تعلق نہیں پیدا ہوا. آج سارے حساب کتاب ہم نماز میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب نماز پڑھے تو ایسے پڑھ، عبادت کرے تو ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. سوچو یہ بات بڑی عجیب ہے. اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہوں، دل پھٹنے کو آتا ہے تصور سے. اتنی عظمتیں ہیں میرے رب کی. فرمایا اگر اتنا تیرا ایمان نہیں تو جب عبادت کرے اتنا یقین تو ضرور رکھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تیسرا سوال جبرائیل امین نے کیا متی الساعہ. سوال کرنے والا نوریوں کا سردار، جواب دینے والا نبیوں کا سردار. اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ میرے مدنی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اور سوال کرنے والے جبرائیل، جس طرح تجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا قیامت. اس لیے کہ قیامت کب آئے گی یہ غیب ہے، اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ. یقیناً اللہ وہ ذات ہے جو جانتی ہے قیامت کب آئے گی. نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اللہ ہی جانتا ہے بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، رحمت والی ہوگی، عذاب والی ہوگی، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. آپ کے ذہن میں کہیں اشکال آ رہا ہوگا، چلو اگلی بات کر کے وہ اشکال ذکر کر دیتا ہوں. بارش کب ہوگی جاننے والی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے. میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. پیٹوں میں کیا ہے، مادہ کے رحم میں کیا ہے، ان کی حقیقت، کیفیت، تفصیل جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اب اشکال ذکر کرتا ہوں ذرا سمجھو. سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے بارش کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مادہ کے رحم میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن آج کل تو موسمیات والے بتا دیتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی. آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی. قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حل کیسے کرو گے؟ جواب سمجھ میرے عزیز. ایک ہے علم، ایک ہے اندازہ. ایک ہے علم، ایک ہے تخمینہ. علم یقینی ہوتا ہے، اندازہ غیر یقینی ہوتا ہے. اندازہ غلط بھی ہوتا ہے. موسمیات والے اندازے لگاتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہوگی، کڑاکے دار دھوپ ہوتی ہے. اندازہ غلط ہو گیا. یہ اندازے لگا رہے ہیں. اندازہ لگانا اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے. قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، مادہ کے رحم میں بچہ ہے، بچی ہے، کالا ہے، سفید ہے، نیک ہے، بد ہے، مومن ہے، کافر ہے، خوش اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، کتنی عمر پائے گا، صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا. ان چیزوں کا حقیقی علم، یقینی علم وہ ہے تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ.
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. سبحان اللہ. چوتھے سال کا جواب اس نے کہا تھا بتاؤ کل کیا ہوگا. جواب آیا میرا پیغمبر اس کو جواب دے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا. کل جو ہونے والا ہے اس کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی. کل کا پتہ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. اور کل تو چھوڑو، کل دور ہے. ابھی عشاء سے پہلے کے حال کا پتہ کسی کو نہیں کیا ہو جائے. آئندہ منٹوں میں کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ. آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس، انہیں کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کی لکیریں دیکھو، لکیریں دیکھو اور بتاؤ ہماری قسمت میں شادی ہے یا نہیں. جن سے قسمت پوچھ رہے ہو وہ خود اکثر کنگلے ہوتے ہیں، ان کی اپنی نہیں ہوتی، اکثر فارغ ہوتے ہیں گھر بار سے. میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، انہیں اپنی قسمت کا نہیں پتا، تیری قسمت کیسے بتائے. ایک پیر آ گیا ایسا ہی، سچے پیروں کے ہم نوکر ہیں، ایک محلے میں آ گیا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینے لگا. ایک بابا جی جن کو قرآن کی سمجھ تھی وہ چلے گئے ڈنڈا اٹھا کے اور پیر صاحب سے کہنے لگے بتاؤ تو لوگوں کے مقدر بتا رہا ہے، بتاؤ یہ ڈنڈا تیرے سر میں لگنے والا ہے یا نہیں لگنے والا. اب پیر غریب پھنس گیا، وہ کہے نہیں لگے گا تو بابا جی لگا دے گا، اور وہ کہے لگے گا تو بابا جی نہیں لگائے گا. لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ اسے تو اپنے حال کا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا بننے والی ہے. اس لیے میرے عزیز دھوکہ نہ کھا، اور خصوصاً میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو. جن پیروں کی چوکھٹوں پہ، جن درگاہوں پہ تم دھکے کھاتی ہو، وہاں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہے میرے رب کے خزانے میں، میرے رب سے مانگا کرو. خیر، ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ پیر ہوتے تو بڑے استاذ ہیں. اچھا اولاد بھی ہے، شادی بھی ہے، اچھا دولت بھی ہے یا نہیں؟ ہاں جی دولت بھی ہے. لیکن ایک دم کہیں گے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک جو لائن آ رہی ہے نا لکیر، یہ بڑی خطرناک ہے، تیری زندگی میں بڑی مشکلات ہیں. اچھا جی پیر صاحب پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر تجھے کوئی نذرانہ، شکرانہ، ہدیہ، بکرا، چھترا لانا پڑے گا، میں عملیات کروں گا، تیری یہ تقدیر بدل جائے گی. آپ سوچ کے جواب دیں، تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ نے میرے مقدر میں، اور میں مدنی کی حدیث سنانے لگا ہوں، میرے مدنی نے فرمایا اگر میرے رب نے میری قسمت میں تکلیف لکھی ہے نا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے مجھے لوگ اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے. اور میری قسمت میں میرے رب نے جو نفع اور سکون لکھا ہے، ساری دنیا مجھ سے وہ چھیننے کے لیے اکٹھی ہو جائے، مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. دلیل بڑی عجیب دینے لگا ہوں، بڑی عجیب دلیل. ایک علاقے کے کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سارے قاریوں کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ قاری بھیجیں جو ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو قرآن پڑھائیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو بڑے قاری تھے 70 صحابہ روانہ کر دیے، حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، ان کے ملک کے لوگ اسلام نہیں لائے تھے، وہ سازشی تھے۔ وہ 70 صحابہ کو لے کے چلے گئے، کچھ ہی فاصلہ طے کیا، ان 70 کے 70 صحابہ کو جو میرے مدنی کے شاگرد تھے، قاری قرآن تھے، ان 70 کے 70 صحابہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اب سوچ میرے بھائی، میری بات کا جواب دے، اگر تو دعویٰ کرے کہ نبی غیب دان ہوتا ہے، اگر تو دعویٰ کرے کہ نبی غیب دان ہوتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک میری جرت تو نہیں ہے کہنے کی، تجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ نبی علیہ السلام کو ان 70 صحابہ کو روانہ کرنے سے پہلے پتہ تھا کہ وہاں لے جا کر ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ شہید کر دیا جائے گا۔ تو پھر الزام نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس لیے خیال کر، اگر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہوتے تو انہیں کہہ دیتے تم سازشی ہو، تمہارے دلوں میں میرے صحابہ کو قتل کرنے کی سازش ہے۔ اگر غیب دان ہوتے تو جان لیتے، اگر آئندہ کے حالات کا پتہ ہوتا جان لیتے کہ آگے لے جا کر کچھ دیر بعد میرے صحابہ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن میرے مدنی کو آئندہ کے حالات کا پتہ نہ چلا، ان کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو نہیں پتا کس جگہ اسے موت آئے گی، کسی کو نہیں پتا جس جگہ اسے موت آئے گی، لیکن جہاں میرے رب نے ہماری موت لکھی ہے ہم نے وہاں پہنچنا ہے اور ضرور پہنچنا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی جگہ میں موت نصیب فرمائے، قرآن پڑھتے پڑھاتے موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھیں گے، اسی حال میں اٹھیں گے۔ اللہ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ دنیا کس کام کی ہے؟ دنیا کچھ بھی نہیں، دھوکے کا گھر ہے۔ دیوانے ہیں وہ لوگ جو دنیا جمع کرنے میں پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا کسی کام کی نہیں، ککھ بھی اس نے کام نہیں آنا۔ کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا، کام آئے گا تو عمل کام آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ اسے کہاں موت آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، دیکھا ایک بندہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ موت والا فرشتہ اپنا شیڈول دیکھتا ہے، شیڈول کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ آج اس بندے کی روح فلاں ملک کے فلاں شہر میں قبض کرنی ہے، اور دیکھتا ہے وہ بندہ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسرے ملک میں، اور روح نکالنی ہے کچھ دیر بعد دوسرے ملک میں۔ بہرحال اس فرشتے نے سوچا مجھے اللہ نے جہاں روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اسے پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ادھر وہ بندہ سلیمان علیہ السلام کے قریب ہوا، اللہ کے نبی یہ جو مہمان آیا تھا یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ تو موت والا فرشتہ تھا۔ اللہ کے نبی یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے تو ڈر محسوس ہو رہا ہے، آپ کی یہ زیر کنٹرول اللہ نے ہواؤں کو کیا ہوا ہے، حکم کرے نا مجھے ہوائیں اٹھا کے اس فلاں ملک میں پہنچا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، ادھر ہواؤں کے دوش پر یہ بندہ اڑتا 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 اس جگہ پہنچا، ادھر موت والا فرشتہ پہنچا اور اس نے پکڑ کے روح کھینچ لی۔
اس لیے نہیں جانتا کوئی نفس کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ 5 باتیں خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بارش کب ہوگی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہوگا جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کہاں موت آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ علت بیان کی، فرمایا ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں ایک اللہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ کے پیارے، نبی اللہ کے پیارے، لیکن کوئی ولی نبی اللہ کا شریک نہیں۔ ان اللہ علیم، سب جاننے والا بھی ہے تو اکیلا اللہ، خبیر، ہر چیز کی خبریں رکھنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی۔ سمجھدار کون؟ جس نے اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق کر لیا اور اپنی زندگی میرے مدنی کی سنت کے مطابق کر لی۔ افسوس ہوتا ہے بڑا، مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم میں ایسے ایسے خاندان کے خاندان موجود ہیں جو بد نصیب جمعے کے علاوہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جو کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتے، کئی تو جمعے بھی نہیں پڑھتے، اور ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں موقع مل گیا تو دن میں 1 پڑھ لی 2 پڑھ لی، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے عزیز میرا جملہ یاد رکھ، اگر ساری دنیا کے خزانوں کو آگ لگ جائے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا بڑا نقصان ایک فرض نماز چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ ایک فرض نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ نماز چھوڑ دی۔ میں کرکٹ کھیل رہا تھا نماز گئی، مہمان آئے بیٹھے تھے نماز گئی، سو رہا تھا نماز گئی، خواہ مخواہ بغیر کسی عذر وجہ کے جس نے نماز چھوڑ دی، میرے مدنی نے فرمایا فقد کفر، اس بندے نے کافروں والا کام کیا ہے۔ باقی سارے امام تو یہ کہتے ہیں جان بوجھ کے نماز چھوڑنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں نماز چھوٹ جائے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ آج کل جیسے لوگ کئی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نمازوں کے لیے ٹائم ہی نہیں، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں، نماز پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا نمازی بن گیا ہے تو، ایسے جملے خطرناک ہیں۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، کیا معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ قبروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کیا پتہ تیری میری زندگی کا یہ آخری درس ہو، آخری مجلس ہو، اس لیے اللہ سے ادھار نہ کر، نقد سودا کر اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد فرض کیے ہیں، ان کو فرض سمجھ، لوگوں کے حقوق ادا کر،
नाइंसाफियों से तौबा कर, शरीयत पे अमल पैरा हो, इसी में तेरी मेरी भलाई है। मेरे मदनी ने फरमाया अल कय्यिसो मन दान नफ्सहू व अमिला लिमा बादल मौत। समझदार वो है जिसने अपने नफ्स को कुरान सुन्नत का क्या बना लिया, कैदी बना लिया। ये बड़ा अजीब मजमून है, कुरान सुन्नत का कैदी कैसा होता है, फिर कभी इसमें मैं बात करूँगा। कुरान सुन्नत का अपने नफ्स को कैदी बना ले कि मैंने कुरान सुन्नत की हुदूद से, दीवारों से, बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना, बस कुरान सुन्नत का कैदी बन के ज़िंदगी गुजारना तेरा मेरा काम है, और हमारी आखिरत संवारना मेरे रब का काम है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला